الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، آج کے خطبے میں سلسلہ مبارک کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس عاشور دور میں اگر کوئی ذات آئیڈیل بننے کے لائق ہے تو وہ ہے ذات رسول اکرم. اگر آج کی قومیں اور آج کے انسان ان مشکلات سے نجات پانا چاہتے ہیں، ان مشکلات سے حل چاہتے ہیں، تو یقینی طور پر آئیڈیل رسول اکرم کو بنانا پڑے گا، جنہوں نے اپنی زندگی میں مکمل طریقے سے ان پہلوؤں کو پیش کیا ہے کہ جو آپ نے انفرادی طور کے اوپر، چاہے وہ آپ کی اجتماعی زندگی ہو، چاہے وہ آپ کی فردی زندگی ہو، اور چاہے آپ کی اپنی پرسنل لائف ہو، آپ نے ہر زاویے سے، ہر اینگل سے ہر چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ رسول اکرم جنگ کے حالات سے گزرے تو اس موقع پر کیا کیا. فتنہ پیدا ہوا، عاشور پیدا ہوئے، تو اس دور میں رسول نے کیا کیا، اور رسول نے ایک انتہائی نازک موڑ کے اوپر خود عملی زندگی کو، پریکٹیکل لائف کو کس طریقے سے بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں کہ رسول نے رسالت کے اعلان سے پہلے، کہ جب نبوت کا بھی اعلان نہیں کیا تھا، تب سے لے کر کے آج تک، یعنی اپنے اس ظاہری تبلیغ کے آغاز تک کو اگر دیکھا جائے تو رسول اسلام نے اعلان سے پہلے اتنی پاکیزہ زندگی بتائی، اتنی پاکیزہ زندگی بسر کی، اتنا پاکیزہ ماحول پیش کیا کہ وہ کفار، وہ جاہل عرب بدو کہ جو ان چیزوں کو بھی محسوس نہیں کرتے تھے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، آدمیت کیا ہوتی ہے، روح آدمیت کیا ہوتی ہے، روح انسانیت کیا ہوتی ہے، ان چیزوں کو وہ سمجھ نہیں سکتے تھے. لیکن کردار رسول کو بآسانی انہوں نے جو محسوس کیا ہے. اگر یہی دو چیز ہم لوگ پکڑ لیں اپنے سماج کے لیے، ایک ہے صداقت اور ایک ہے ایمانداری، یعنی ان دو چیزوں کی گواہی کفار نے رسالت کے اعلان سے پہلے اس چیز کو مانا، اور نہ مانا ہوتا تو تاریخوں میں یہ چیزیں نہ ملتی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ لشکر آ رہا ہے، حملہ کرنے والا ہے، تو ہم مڑ کر کے دیکھیں گے نہیں ہے، ہم آپ کی کہی ہوئی بات کے اوپر کیا کر لیں گے، یقین کر لیں گے. لیکن اگر آج سماج میں آپ دیکھا جائے اور آپ غور و فکر کریں تو سماج میں یہی دو چیزیں بمشکل تمام ملتی ہیں، اور اکثریت طور کے اوپر اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں کیوں نہیں پائی جاتی؟ اس لیے نہیں پائی جاتی یہ چیزیں کیونکہ مسلمان
صادق نہیں ہونا چاہتا، مسلمان سچائی کو اختیار نہیں کرنا چاہتا، اور اس سے بڑھ کر کے مسلمان امانت داری سے کام نہیں لینا چاہتا۔ اگر مسلمان امانت داری سے کام لینے لگے، مسلمان امانت داری کا لحاظ کرنے لگے، تو آج یہ جس طریقے کی مشکلات ہمارے سماج میں یا دنیا میں پائی جا رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ غور کیجیے، یہی دو چیز رسول اکرم نے یعنی ان دو چیزوں کو اعلان سے پہلے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب صرف زبانی دعویٰ کہہ دیا آپ سچ بولیے، میں سچ بولتا ہوں، آپ سچے رہیے، میں سچا رہتا ہوں، آپ اچھے اخلاق کو اختیار کیجیے، ہم اپنے کو اچھے اخلاق سے آراستہ کر رہے ہیں۔ یہ چیز ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ پریکٹیکل کر کے بتایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہیں۔ جس زمانے میں رسول اسلام آئے تھے، کیا وہ زمانہ آپ نے دیکھا ہے یا پڑھا ہے؟ آپ غور کیجیے، آپ نے وہ زمانہ دیکھا ہے یا پڑھا ہے؟ آپ نے وہ زمانہ دیکھا نہیں ہے، وہ زمانہ اس طریقے سے مطالعہ بھی نہیں کیا ہے، اس طریقے سے پڑھا بھی نہیں ہے، آپ نے صرف سنا ہے۔ صحیح ہے؟ آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، آپ نے پڑھا بھی نہیں ہے۔ لیکن عرب کی جاہلیت ہر زمانے کے لیے کیا تھی؟ شہرت کی حامل تھی۔ عرب کے جاہل بدو اپنی جہالت کا سکہ منوا چکے تھے، اپنی جہالت کا چرچا دنیا والوں تک پہنچا چکے تھے کہ یہ کتنے بڑے جاہل ہیں، یہ کتنے بڑے اجڑ ہیں، یہ کتنے بڑے گوار ہیں، کہ ایک ایک بات کے اوپر، جس میں کہا جائے کہ ایک ایک اونٹ کے اوپر 40 سال تک لڑنا، یہ حماقت نہیں اور کیا تھی؟ بھائی ایک اونٹ کی قیمت کیا تھی؟ لیکن جب جنگ ہوتی تھی تو پتہ نہیں کتنے اونٹ شہید ہو جاتے تھے، پتہ نہیں کتنے اونٹ مار دیے جاتے تھے، پتہ نہیں کہ کتنے انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ لیکن اپنی چیز پر اڑے رہنا، اس بات کی دلیل یہ ہے کہ میرا سکہ اونچا ہونا چاہیے، چاہے خاندان مٹ جائے، چاہے لوگ برباد ہو جائے، چاہے لوگ تباہ ہو جائے۔ تو کیا ایسے حالات آج بعض علاقوں کے نہیں پائے جاتے؟ جہالت اپنے عروج پر نہیں پائی جاتی؟ پائی جاتی ہے۔ لیکن ابھی آپ کہہ دیجئے، کسی کو ٹوک دیجئے، کسی سے آپ گزارش کر دیجئے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، مثلا آپ نے موسوی صاحب کا نام سنا ہوگا، جو نجفی ہاؤس کے فاؤنڈر، صحیح ہے، سب جانتے ہیں۔ ان کے پاس شکایت پہنچی کہ جو آپ کا ڈرائیور ہے بہت گالیاں بکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ڈرائیور کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، سنا تم بہت زیادہ گالی گلوچ کرتے ہو، نازیبا کلمات کہتے ہو، فحش باتیں کہتے ہو۔ تو انہوں نے ایک نازیبا کلمات کہا کس نے؟ کہا بس اب سمجھ گئے کہ تم بکتے ہو یا نہیں بکتے ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ اس کے یہاں عام زبان میں زبان زد ہو گیا تھا کہ اسے یہی نہیں پتا کہ یہ جو کلمات ہم استعمال کر رہے ہیں یہ نازیبا کلمات میں سے ہے یا کلام کا حسن پیدا کرنے والا ہے۔ کیا آج ہمارا سماج اس سے کہیں گیا گزرا ہے؟ آپ غور کیجئے، شاید میں نے کبھی اس چیز کو پیش کیا ہے، بات آگے تو پھر کہہ دیتا ہوں، دوہرا دیتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں دوستانے میں
کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک کی ماں بہن بیٹی کو اتنی آسانی سے تول دیتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کو کہہ دے تو لڑنے مرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے، لیکن کبھی دو بے تکلف دوستوں کی گفتگو آپ تھرڈ آئی سے دیکھیے، دور بیٹھ کر کے، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اس کو گالیاں دے گا، وہ اس کو گالیاں دے گا، وہ اس کو گالیاں بک کے کہے گا اس کو، اور برا کسی کو نہیں لگے گا۔ یہ سماج کا گرا ہوا کلچر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ مردہ ضمیر ہونے کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ضمیر کو مار دینے کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ابھی یہی ایک شریف انسان گالیوں والے الفاظ بھی نہ استعمال کرے، ایک لفظ ایسا جو سماج میں شہرت رکھتا ہو کہہ دے تو ابھی دیکھیے صاحب انہوں نے ہمیں کہا کیسے، جانتے نہیں ہم صاحب ہیں۔ اور پیپر میں بھی آپ نے دیکھا گولیاں کہاں بچ رہی کہ ان کے نام کے آگے چودھری نہیں لگایا گیا، یاد ہے؟ تو جہالت جب اتنے عروج پر پہنچ جائے، جہالت جب اتنے آگے کی منزلوں میں پہنچ جائے، تو آپ ایمانداری سے بتائیے سماج کہاں جائے گا؟ صداقت پائی جائے گی، امانت داری پائی جائے گی؟ کبھی نہیں، اس لیے کہ جس چیز کو اسلام نے باؤنڈیشن لگایا وہ چیز ہماری زبان زد، ہم اس کو عام بھاشا سمجھتے اور برا بھی نہیں لگتا، اور وہی شریف انسان لڑنے مرنے میں تیار۔ تو ابھی کوئی دو آدمیوں میں جھگڑا ہو جائے جس میں سے ایک شریر ہو اور ایک شریف ہو، اور جھگڑا شریف اس بات پر کر لے کہ انہوں نے گالی دی، ابھی آپ کہیں گے تم بھی بیوقوف ہو، اس سے لڑنے بھی یہ کیوں گئے تھے؟ بھائی تم جانتے نہیں آج کے سماج میں یہ سب عام زبان ہے، عام بول چال ہے، لیکن شریف انسان کے لیے ڈوب بننے کا مقام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کان اور اس کی زبان اس چیز کی عادی نہیں ہے، مزاج اس چیز کا عادی نہیں ہے، لیکن جس کا اس طریقے کا مزاج عادی ہو چکا ہو، آپ اس سے کہیے صاحب شرافت کی زبان، کہا بھی ہم شریفانہ لہجے میں ہی تو بول رہے ہیں، اس کا مطلب کوئی اس سے بھی زیادہ گرا ہوا لہجہ ہو سکتا ہے۔ اگر شریفانہ لہجہ اسی کو کہتے ہیں تو بتا دیجیے شریرانہ لہجہ کون سا ہوتا ہے؟ تو پھر ایسوں کے لیے تو پھر ہمارے امام کا وہ قول یاد آتا ہے کہ اگر انسان نے ایک مرتبہ ایک نازیبا کلمات کو نکالا تو اسلام نے کہا 10 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ صحیح ہے؟ پھر ان کے لیے وہی فارمولا ہونا چاہیے کہ 2 آدمی گواہی دے دیں ہاں انہوں نے گالی بکی ہے، اسلام کہتا ہے 10 کوڑے ان کی سزا معین، لیکن کہاں پر؟ جہاں پر حکومت اسلامی ہو۔ حکومت اسلامی کے نہ ہونے سے آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ان چیزوں سے بری ہو جاتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ رسول اسلام کو آئیڈیل بنائے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اسلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ کا شائبہ بھی پیش ہی نہیں کیا، تو ہم کیسے رسول کے پیروکار ہیں؟ ہم کیسے رسول کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اسے چاہیے کثرت کے ساتھ کیا کرے؟ ذکر پروردگار کرے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں تو راستے میں گالیاں بکتے ہوئے آ رہے ہیں، کتنی اچھی عبادت کرتے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر مولانا صاحب نے ہاتھ رکھا مولانا صاحب معاف کیجیے گا یہ کمبخت شیطان حاوی، تو مولانا کو دیکھ کے تو شیطان کا احساس تو ہوتا ہے، کسی شریف انسان کو صالح انسان کو دیکھ کر کے احساس تو ہوتا ہے، لیکن اگر اسی ان کا دوست مل گیا تو معلوم لیا ہاں وہ ایک دوسرے کے برا بھلا کہتے ہوئے مسجد کے دروازے تک، اور بعض تو اتنے نہ سمجھ ہیں کہ مسجد کا بھی احترام۔ آپ اندازہ لگائیے ذرا سا یہ قوم کہاں جائے گی؟ اس قوم کا حشر کیا ہوگا؟ اس قوم کا
انجام کیا ہوگا کہ جس کو عادت ہی نہیں. اب آئیے امام کا ایک قول کہہ کے پہلا خطبہ تمام کرنا چاہتا ہوں کہ امام سے کسی نے شکایت کی کہ مولا میں بہت دعا مانگتا ہوں حج اور عمرہ کرنے کے لیے، لیکن میری دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور کوشش بھی کر رہا ہوں، اسباب فراہم نہیں ہو رہے ہیں. مولا نے ایک پیارا جملہ کہا، مولا نے ایک پیارا جملہ یہ کہا کہ جا کر کے اس چیز کا خیال رکھ لینا، کیا تو واقعی عبادت کرنے میں کوتاہی تو نہیں کر رہا ہے کہ اللہ تجھے اپنے گھر بلانا، یعنی کوشش بھی کر رہا ہے اور تو جا بھی نہیں پا رہا ہے. کہا مولا نہیں، کہا پھر تجھے پتا ہے کہ اگر تجھے توفیق پروردگار کی طرف سے حاصل نہیں ہو پا رہی ہے، سعادت نہیں مل پا رہی ہے، تو جا جمعے کی نماز پڑھ لے. اللہ نے جمعے کی نماز کی ادائیگی کا جو ثواب رکھا ہے وہ حج مساکین کا ثواب رکھا ہے، کہ معلوم لیا کہ جمعے کی نماز پڑھتے رہو گے ایک ایک حج کا ثواب ملتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال علی علیہ السلام انما انت عدد ایام فکل یوم یمضی علیک ویمضی ببعضی. صلاۃ محمد نبی. آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ تنظیم وقت، تنظیم اوقات، اور اگر عام زبان استعمال کیا جائے تو ٹائم مینجمنٹ کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے. اور ٹائم مینجمنٹ پہ ہم نے بار بار اس چیز کے اوپر زور دی ہے کہ آپ وقت کی پابندی کر کے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور وقت کی پابندی نہ کر کے آپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں، بہت بڑی کامیابی سے محروم ہو سکتے ہیں. تو ہماری گفتگو ٹائم مینجمنٹ کے اوپر جاری ہے. ہم نے بارہا ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ اسلام ہمیں ٹائم مینجمنٹ کب سے سکھاتا ہے اور ہم ٹائم مینجمنٹ پر کب سے چلنا چاہتے ہیں. اسلام تربیت کے پہلو ٹائم کے حوالے سے قبل ازدواج وہ تربیت کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں ٹائم مینجمنٹ کے اوپر جب ہمارے بچے ہائی اسکول یا انٹر کر لیتے ہیں تب ہم سوچتے ہیں بچے کو کچھ سکھانا چاہیے. یہ دو ایسے نقیص باتیں ہیں کہ اسلام حقیقت کو دینا چاہتا ہے، سماج ان ادوار سے گزر کر کے ان چیز کو دینا چاہتا ہے. اسلام کہتا ہے
ایک جملہ دوہرا دیتا ہوں جو ہم نے کہا تھا کہ ایاکا و خضراء الدمن، صحیح ہے کہ تم بچو اس گندگی سے، اس پھول سے جو گندگی کے اوپر کیا ہوتا ہے، کھلتا ہے۔ ہمارے سماج میں نوجوان لڑکی ہوں یا لڑکے ہوں، اور ایک جملہ اور بھی ہم نے کہا تھا، خدا نہ کرے کسی کو واٹس ایپ اور فیس بک کا عشق سوار ہو جائے۔ یاد آ رہا ہے نا جملہ جو ہم نے عرض کیا تھا سلسلہ جوڑتے ہوئے، کہ یہ عشق بزرگوں کو سوار ہو گیا کہ جو ان کی 20-25 سال کی میرج لائف کو زیر سوال لا کر کے کیا کر دیا ہے، کھڑا کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اس فیس بک اور واٹس ایپ کے عشق نے اتنا زیادہ کمال مچایا ہے کہ جو آنے والے نئے زمانے کے لوگ ہیں جنہیں ماڈرن کہا جاتا ہے، وہ اپنی عاقبت کو، اپنے انجام کو بھول کر کے، اپنے انجام سے غافل ہو کر کے، اپنے انجام سے بے خبر ہو کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں ایک فیشن ہو رہا ہے۔ فیشن کیا ہے اس زمانے کا؟ فیشن یہ ہے اس زمانے کا کہ پہلے زمانے میں لفظ طلاق اگر زبان پر آ جاتا تھا تو بزرگ تماچے مار دیا کرتے تھے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ خبردار، سوچنا نہیں، زمین اور آسمان کانپ جاتے ہیں اس نام کے لینے سے۔ اور آج کے زمانے کا یہ فیشن میں شامل ہو گیا کہ عشق اور سڑک چھاپ جو ماحول نے لا کر کے جو کھڑا کر دیا ہے، آج شادی ہوئی، ہفتہ 10 دن بیتنے کے بعد جو لڑکی اور لڑکے کے زبان پر جو پہلی چیز آتی ہے، ہمیں طلاق چاہیے۔ آپ غور کیجئے، بہت اہم نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹائم مینجمنٹ کے اوپر اگر آپ گفتگو کریں اور آپ غور و فکر کریں تو آج یہ پرسنٹیج آج ہمارے نوجوانوں میں کیا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے زمانے میں سمجھا جاتا تھا یہ چیزیں معیوب ہیں، آج کے زمانے میں آزادی پانے کا ایک یہ نیا طریقہ نکالا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر کوئی کمارا یا کماری لڑکی یا باکرہ یا عفیفہ یا پاکیزہ ہوتی تھی تو اسے اپنی شرم و حیا، عفت، پاک دامنی کا ہمیشہ خیال رہتا تھا کہ خبردار کوئی انگلی اٹھانے نہ پائے۔ فیشن کیا ہو گیا کہ آج فرینڈ شپ کے نام پر، چاہے وہ لڑکوں کی ہو چاہے لڑکیوں کی ہو، یہ ایک فیشن میں چلا گیا۔ اور جب فیشن میں چلا گیا تو معصومین کے اقوال، معصومین کی احادیثیں جو پڑھ کر کے ہمیں سہارا دیتی ہیں، وہ یہ دیتی ہے کہ آخر زمانے کے حالات کچھ ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ جسے آج ہم کہتے ہیں زنا، صحیح ہے، یہ چیزیں عام ہو جائیں گی۔ یعنی جو روایتوں کے الفاظ یہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکی یا لڑکے بآسانی عریاں ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ غور کیجئے اسلام کیا کہتا ہے اور ہمارا سماج کیا کہتا ہے۔ یہی جب فیشن میں کنورٹ ہو گیا، پرسنٹیج ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ اس کا ریشیو جا کر کے نکالیے اور غور و فکر کیجئے، دیکھیے کیا واقعی انہی حالات سے جوجھتا ہوا آج ہمارا سماج 1920 نہیں ہے کہ گھر میں کھانے کو نہ ہو لیکن نیٹ پیک ضرور ہوگا، گھر میں کھانے کو نہ ہو
لیکن اسمارٹ فون ضرور ہوگا. آپ غور کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، بات کو دور تک پہنچانا مقصود ہے. اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو سلسلہ فرینڈ شپ کے نام پر، دوستی کے نام پر، اس کا عین کہاں پر ہو رہا ہے کہ ایک شادی ماں باپ کی من پسند سے کر لیں اور دوسری شادی اپنی پسند سے کر لیں. یہ فیشن ہے، فیشن. اور اسی بنیاد پر طلاق نام کی شے جو ہے یہ چیزیں بڑھتی جا رہی اور عام ہوتی جا رہی. اسلام تربیت کب سے کرنا چاہتا تھا، کرنا چاہ رہا ہے، کب سے بتانا چاہ رہا ہے؟ اس وقت سے کہ جب آپ نے شریک حیات کا انتخاب بھی نہیں کیا ہے، اس وقت سے وہ تربیت پر زور دے رہا ہے کہ خبردار انتخاب ایسے کہ کرنا جس کا خاندان عالی ہو، جس کے یہاں شرافت نفسانی پائی جاتی ہو، جس کے یہاں دین کی دولت پائی جاتی ہو، جس کے یہاں عمل کا کردار پایا جاتا ہو. اور آج کیا دیکھا جا رہا ہے؟ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا بنگلہ کتنا بڑا ہے، جہیز میں ایک مکان ملے گا یا نہیں ملے گا، جہیز میں گاڑی ملے گی یا نہیں ملے گی، اور اوپر سے کیش کے نام پر چیک ملے گا یا نہیں ملے گا. اس کے علاوہ میرا پورا گھر بھرا ہوگا یا بھرا نہیں ہوگا. اور اس کے اوپر پلس یہ ہے کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، سروس کرنے والی ہے یا سروس نہیں کرتی ہے. اگر سروس کرتی تو بہت اچھا، تو بدبخت اگر اتنی ہی چیزیں تجھے تلاش کرنی تھی تو خود ایسی صلاحیت پیدا کر لیتا کہ اگر لڑکی گریجویشن ہے تو بھی انجینئر یا ڈاکٹر ہوتا. اگر لڑکی مالدار ہے، خدیجہ ہے، تو بھی محمد جیسا شخص ہوتا یا علی جیسا انسان ہوتا. آپ غور کیجئے. اور یہ خمیازہ کون بھگتے گا؟ آپ جب لڑکی دیکھنے جب جاتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے یہ لڑکی کتنی دیندار ہے. پوچھا کیا جاتا ہے فیشن کے نام پر؟ لڑکی نوحہ پڑھ لیتی ہے، لڑکی مجلس پڑھ لیتی ہے، بس یہ چیزیں تو ہیں. کبھی آپ نے پلٹ کر کے پوچھا کہ لڑکی نماز بھی پڑھتی ہے؟ نہیں پوچھا نا. نہیں پوچھا تو اسی کا تو خمیازہ بھگتو گے. بھائی خود دیندار ہو تو دیندار پاؤ، دیدار بنو تو دیدار باشرہ بنے. لیکن تلاش لڑکی کی نہیں ہے. ایک شادی کے نام پر ایک ڈکیتی ہے، ڈکیتی. یہ بھول جاتے ہو کہ کل تم بھی ایک لڑکی کے باپ بنو گے. اور خدا ایسا نہیں ہے کہ جیسے بہت سارے جب بڑھاپے کی طرف مائل ہوتے ہیں تو بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں ارے ہم تو اپنے زمانے میں اتنے تھے، یہ کمبخت آج کے لڑکے پتہ نہیں کیسے ہیں. اور جب ان سے بزرگ ملتے ہیں تو بتاتے ہیں ان کی پول پٹی کھول رکھے کہ یہ اپنے زمانے میں کیسے تھے. آپ غور کیجئے، اپنے سے شیخی بگھارنا اور ہوتا ہے اور واقعی اخلاق اور کردار کا پیدا کر لینا اور ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹائم مینجمنٹ پہ اگر ہم گفتگو سمیٹیں جو کہ بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، اگر سمیٹی جائے تو نتیجہ یہ ملے گا کہ ایک جگہ پر مثال دے رہا ہوں کہ لڑکے والے آئے، لڑکی حسین و جمیل، علم کی دولت سے، دین کی دولت سے، دنیا کی دولت سے مارا مال تھی. لڑکی کے باپ نے صرف ایک سوال کیا کہ اگر تم نے اس کا جواب دے دیا تو ہم اپنی لڑکی کی شادی تم سے کر دیں گے. بہت اہم چیز.
بیان کرتا ہوں. اپنی بیٹی کی شادی ہم تم سے کر دیں گے. بھائی کیا ہے؟ اب وہ یہ سوچ رہا تھا سوال یہ ہوگا کہ تمہارے گھر میں بینک بیلنس کتنا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، تمہاری بہنیں کتنی ہیں، تمہارے بھائی کتنے ہیں، کتنی شادی. یہ اسی دنیا میں خیالوں میں گھوم رہا تھا کہ تم کرتے کیا ہو، تمہارے آمدنی کیا ہے، تمہارا پیکج کیا ہے، تمہاری ماہانہ انکم کیا ہے، تو 1 نمبر کی کتنی ہے، 2 نمبر کی کتنی ہے. مطلب وہ اس میں سب گھوم رہا تھا. لیکن اس کے برخلاف لڑکی کے باپ نے ایک سوال کیا، کہا نماز پڑھتے ہو؟ لڑکی کے باپ نے ایک سوال کیا، کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہا ہاں پڑھتے ہیں. کہا یہ بتا دو صبح کی نماز کا وقت کیا ہے. قسم خدا کی جان قربان ہو جائے میری ایسے. اب وہ آئیں بائیں گھومنے لگا. کہا بس اتنا بتا دو کہ نماز کا اول وقت کیا ہے، ہم شادی کر دیں گے. بھائی کبھی مسجد کا رخ کیا ہو، کبھی نماز کے لیے اٹھا ہو، کبھی اذان دینے کے لیے آگے بڑھا ہو، کبھی اذان کی آواز پر لبیک کہا ہو، تب اسے پتا چلے گا کیا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے پتا ہے صبح کی اذان کا وقت جو ہوتا ہے وہ 5:30 بجے ہوتا ہے. کہا بھائی کیوں؟ کہا ہم نماز جو ہے وہ 5:30 بجے اٹھ کر کے پڑھتے ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے. کہا بتاؤ کیا وقت ہوتا ہے، صحیح بتانا. اب اس کے بعد دوسرا سوال. کہا اچھا ٹھیک ہے تو نماز پڑھتے ہو، ذرا سا 2 رکعت نماز صبح کی پڑھ کر کے دکھلا دو. اگر کوئی غلطی نہیں ہوئی پھر بھی ہم شادی کر دیں گے. اب جیسے ہی اس نے شروع کیا، اب بیچارہ نماز پڑھتا ہو تو پڑھے گا نا. اب معلوم دیا نیت کی الحمدللہ کیسے کیسے پڑھا. انا انزلنا میں 2-4 جگہ اٹک گیا اور رکوع کرنے کے ساتھ ساتھ سیدھا کھڑا نہیں، ڈائریکٹ سجدے میں، سجدے سے اٹھا بحول اللہ کہہ کے ایک ہی سجدہ کیا، کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد پھر قنوت پڑھا ڈائریکٹ سجدے میں اور تشہد غائب سلام پڑھ کے کتنی اچھی نماز پڑھی. کہا جاؤ دیکھ لیا کتنے دیندار ہو. قسم خدا کی اگر ہمارے سماج کا معاشرہ ایسا ہو جائے کہ لڑکوں سے سوال کیا جائے کہ تمہیں کلمہ صحیح سے آتا ہے یا نہیں آتا ہے، نماز آتی نہیں آتی ہے، قرآن پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، آؤ پڑھ کر کے دکھاؤ. اگر اس طریقے سے تلاش کیے جتنی چیزیں ہم لڑکی کے اندر تلاش کرتے ہیں اتنی ہی چیزیں کم سے کم لڑکوں کے اندر تلاش کر لے تو جس طریقے سے ماں باپ لڑکی کو قرآن پڑھانے کے لیے بازد ہوتے ہیں ایسے ہی لڑکے کو پڑھانے کے لیے بھی بازد ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے زمانے میں اگر یہ قرآن پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو اس کی شادی ہونی مشکل ہو جائے گی. ایک سلمان پڑھیے صلی اللہ علیہ آپ سوچیے ذرا سا ٹائم مینجمنٹ کے اوپر اگر گفتگو کی جائے، جب یہ دینداری پائی جائے گی تب اللہ کا خوف پایا جائے گا، اور جب خوف ہوگا تو گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم آٹومیٹک طور پر کیا ہو جائیں گے، جسے کہتے ہیں ایمرجنسی بریک. ماریے گاڑی گر تو سکتی ہے لیکن بڑھ نہیں سکتی. یہی ہونا چاہیے کہ اگر گناہ کی طرف بڑھے تو تعلقات ٹوٹ جانے چاہیے، گناہ کی طرف بڑھنا نہیں چاہیے. جس دن ایسا معاشرہ وہ کر لیا، اس لیے کہ جو نوجوان جس کے اوپر شراب اور شباب سوار ہو اور اوپر سے پیسے کا نشہ بھی ہو اور اوپر سے رئیس گھرانے کا لیبل بھی لگا ہو، پھر اسے کون روکنے والا ہے؟ آپ آئے دن پیپر میں پڑھیے فلاں رئیس زادے نے اتنوں کو کچل دیا، اس لیے کہ اس کی نظر میں بیچارے غریب کیڑے مکوڑے انسان تھوڑی نہ ہے. اور اگر ایسوں کے ساتھ سخت سزا ہو، سرے عام ڈنڈے لگے، سرے عام پھانسی پہ چڑھائے جائے، سرے عام سزائیں دی جائے، سرے عام، پھر دیکھیں دوسرا کوئی رئیس زادہ کیسے کسی کو کچل کر کے چلا جائے گا.
لیکن ایک طرف گیا, دوسری طرف تھانے دار نے کھایا, اس کو دکھایا اور غائب, ضمانت ہوگی صاحب, اوپر سے پوا آ گیا, اوپر سے پونا. تو ان کو سزا تو ملی نہیں, سزا پبلک کے درمیان ملنی چاہیے. تب تو پتا چلے گا کہ ہاں بھائی رئیس زادے کا نشہ جب اترتا ہے تو اس نشے کو اتار کون سکتی ہے, وہ ہے پبلک. کہ ان کے جوتے اتار سکتے ہیں اور ان کے بڑھتے ہوئے قدم کی جو ہر لڑکی کو یہ پیر کی دھومن سمجھتے ہیں, پیسے کی بنیاد پر, شہرت کی بنیاد پر, شادی بیاہ کا جھانسا دے کر کے جو ہر ایک کی عصمت کو تار تار کرتے رہتے ہیں, یہ کبھی ایسے قدم نہیں بڑھا سکتے. اور ایسے ہی مزاج کے لوگ ہر پاکیزہ لڑکی کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے سماج میں ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ کے اوپر, کہ کہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, کون سا قدم اٹھانا چاہیے, کون سا نہیں اٹھانا چاہیے. تو لڑکی ضدی نہیں ہوتی ہے, ضدی بنا دیا جاتا ہے. ہٹ دھرم نہیں ہوتی ہے, ہٹ دھرمی پیدا کر دی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سچ بتاؤ, تمہارا کسی نہ کسی سے تو دوستی رہی ہوگی, کیا مطلب نہ بھی ہو آئے دن ٹارچر کرو. یہ کیا ہے؟ یہ سماج کے یہ گندے ماحول ہی کا تو نتیجہ ہے کہ جو لڑکے نے اپنے زمانے کے حالات کو دیکھا وہی چیز وہاں پر اپلائی کر رہا ہے وہ. کیونکہ اس کی نظر میں کسی ایک عورت یا ایک لڑکی کی عزت کچھ نہیں ہے, چند لمحے کے لیے بس وہ سوچتا ہے یہ چیز ہے بس. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہی کہتا ہے کہ تم جانتے ہو اس کی عصمت کیا ہے. اور ہمارے یہاں ایک بہت جو عام چیزیں رائج ہیں شادی بیاہ کے نام پر, کہ جہیز تو مانگیں گے 4-5 لاکھ کا اور مہر 14,000 سے آگے نہیں بڑھیں گے. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو یہ غلطی کس کی ہے؟ ٹائم مینجمنٹ کے اوپر اسلام کہاں پر سمجھانا چاہتا ہے اور ہم کہاں پر سمجھتے ہیں, اور وہ بھی 14,000 ادھار. سلام کرائی تو نقد لے کر کے جاتے ہیں, لیکن مہر دینے کی بات آتی تو ادھار. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, یعنی کم سے کم ہزاروں کی تعداد میں ہم لوگوں نے نکاح پڑھا ہوگا. ہزاروں کی تعداد میں شاید 2-3 موقع ایسے آئے ہوں کہ جہاں پر مہر نقد دی گئی ہو. آپ تعجب کیجئے, اسلام نے یہ مہر پیسہ نہیں رکھا ہے, یہ مہر لڑکی کی عصمت کی قیمت رکھی ہے. چونکہ ہم نے اپنی لڑکی کی عزت کی قیمت بہت کم معین کر رکھی ہے. اب اگر اسی کو زیادہ معین کر دے کہ جتنا تم مہر دو گے اتنے ہی میں ہم تمہیں جہیز دیں گے, اس لیے کہ لڑکی تو ہم تمہیں دے ہی رہے ہیں, تب تمہاری نظر میں یہ ہوتا کہ جب شادی بیاہ کرتے تب سمجھ میں آتا کہ ملینوں میں اگر تمہیں مہر دینی پڑتی تو اتنی آسانی سے نہ طلاق ہو سکتا تھا, نہ اتنی آسانی سے کسی انسان کی عزت نیلام کی جا سکتی تھی, اور نہ اتنی آسانی سے جہیز وہیز کا تقاضا ہو سکتا تھا. اس لیے کہ جتنا مہر دو گے اتنے ہی کے اندر ہم جہیز دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سیرت سیدہ پر اور سیرت علی کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں. تو لوگ مہر میں مہر فاطمی تو یاد رکھتے ہیں, جہیز فاطمی یاد نہیں رکھتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مہر فاطمی تو یاد ہے, جہیز فاطمی یاد نہیں ہے. کسی کو ابھی فولڈنگ دے دیے, بیچارہ کوئی غریب ہو, یہ لیجیے, یہ ایسا بیڈ چمکتے ہوئے فلاں نعمت اور کیا کیا, یہ بدبختی نہیں تو اور کیا ہے. اپنے گھر میں کرسی پر بیٹھنا نصیب نہ ہو لیکن شادی کے بعد صوفہ سیٹ چاہیے. اپنے گھر میں کبھی گدے پر لیٹے نہ ہوں لیکن ڈبل بیڈ چاہیے. اپنے پاس کبھی 1 لاکھ روپے نہ دیکھے ہوں لیکن 4-5 لاکھ کا جہیز چاہیے. کیا بدبختی ہے. تو یہ سماج کہاں جائے گا؟
تو یہ غلطیاں اور فالٹ جہاں سے ہے اس کے اوپر کنٹرول پیدا کیجئے، ورنہ آنے والے زمانے میں نتیجہ یہ ہوگا کہ نکاح کی مدت کم ہو جائے گی، طلاق بڑھتا جائے گا اور زمین لرزتی ہوئی اور کانپتی ہوئی پیدا ہوتی جائے گی، اس لیے کہ جس زمین کے اوپر گناہ بڑھتے جائیں گے تو اس میں عذاب آتا جائے گا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ تو یہ ہے ٹائم مینجمنٹ کے اگر ایک جملہ کہا جائے تو تربیت کا زمانہ اسلام سے اپناؤ، جو اسلام نے بچپنے سے لے کر کے آج تک دیا ہے، اور تربیت کا زمانہ سماج سے نہ اپناؤ کہ جب لڑکی ہائی اسکول یا انٹر کر لے گی تب آؤ بیٹا ہم کچن تمہیں دیتے ہیں، تب تو وہ 18 سال نکل گئے اس کے، شادی بیاہ ڈھونڈو گے تو کیا ہوگا؟ جس نے اپنے گھر میں چائے نہ بنائی ہو وہ سسرال میں جا کر کے سارے کام کیسے کرے گی؟ تو تربیت کا زمانہ وہاں سے اختیار کرو جہاں سے اسلام نے دیا ہے۔ انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے اسی مکتب امامیہ میں جناب ڈاکٹر مظہر حیدر صاحب کی طرف سے ہوگی، کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وعلى الحسن المصطفى وعلى شهيد كربلاء والحسين محمد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد الحسن علي والحسن العسكري عليه الصلاه والسلام اللهم صل على مولانا صاحب اسماعیل ماہی آثار البدع والتغییر وحاد بامر الشرك والنفاق۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت قبول فرما دے، پروردگار ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس میں کامیابی عطا فرما دے، پروردگار ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو گناہ سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، پروردگار ہمارے سماج کو پاکیزہ بنا دے، پروردگار ہمارے امام کے ظہر میں تعزیہ فرما اور ہم سب کو ان کی اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صل علی